یعنی عورت جہاں چاہے اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے نکاح کرے، وہ آزاد ہے. یعنی منع تو اس آیت کریمہ میں جو منسوخ ہوئی ہے، نکاح کے لیے منع تو یہاں بھی نہیں کیا گیا تھا اس سے. اور اسی لیے جو دوسری آیت کریمہ ہے اس میں یہ فرمایا گیا فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر وہ نکل جائیں گھر سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پہ کچھ نہیں. فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوف، جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں مناسب طریقے سے کیا اس کا تم پہ کچھ گناہ نہیں ہے. یعنی نکاح کریں، مت کے گھر میں رہائش نہ رکھیں، یہ ان کا مسئلہ ہے، اور اس پہ آپ انہیں پابند نہیں کر سکتے. یعنی 1 سال والی میں بھی مسئلہ وہی تھا کہ عورت کے اختیارات کو چھینا نہیں گیا تھا. یعنی بیوہ ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا، اور نہ ہی یہ لیا گیا کہ شوہر کے بعد اس کے اختیارات جو ہیں وہ سسرال والوں کے ہاتھ میں منتقل ہو گئے یا خاندان کے ہاتھ میں چلے گئے، ایسا کچھ نہیں تھا. اب اسے اپنے سلسلے میں اختیار حاصل ہے. اللہ نے فرمایا کہ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اب حکمت والے کا مطلب یہ ہے کہ جو قوانین اس نے بنائے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں. یعنی اگر اس قانون کو منسوخ کیا تو اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ کیوں کیا. اگر وصیت کا قانون ختم ہوا تو اس کے بدلے وراثت دے دی، یہ بھی حکمت. اور عورت پر پابندی نہیں لگائی، یہ بھی حکمت. تو اسی لیے اللہ نے واللہ عزیز حکیم ارشاد فرما کر اپنی تعریف بھی کر دی. یعنی اپنی ایک طرح سے اللہ کی حمد بھی ہے یہ، اور اس کے اپنے یعنی کلام میں ہے. تو فرمایا کہ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. یعنی وہ جانتا ہے کہ انسانی طبیعت پر کون سا قانون ایسا ہوگا جو بار نہیں ہوگا. انسان اپنے لیے جو قانون بناتا ہے اس میں یقیناً بوجھ کا، بار کا ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. لیکن اللہ جو قانون بنائے وہ انسانی قوانین سے بہت مختلف ہوتا ہے، اور اس میں عمل کرنے کی آسانی ہوتی ہے، انسان کے لیے پریشانی نہیں ہوتی. اور چونکہ قرآن مجید میں جو قوانین وارد ہوئے وہ چونکہ نص ہیں تو اس پہ بحث بھی نہیں ہو سکتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ وصیت میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ گنجائش ہوتی ہے ہاتھ پاؤں مارنے کی، کچھ کم کر دیا، کچھ ادھر کر دیا، کچھ ادھر کر دیا. وراثت میں جو کہ حصہ مقرر ہے اس لیے کوئی بحث نہیں ہوتی. بھائی وصیت میں تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ میت کا جتنا مال ہے ٹھیک ہے اس کی بیوی کو دے دو، یا اس سے وصیت کروا لیں، تو پھر وہ وصیت جو ہے وہ تو نافذ العمل ہوتی. لیکن اگر غلط وصیت ہو جائے تو اس کے بھی احکامات مقرر ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے گا. اصل میں تو بات یہ ہے کہ وصیت کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے. یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ جن کو وراثت نہیں ملتی، یعنی عزیز و رشتہ داروں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں وراثت نہیں ملتی، تو جن کو وراثت نہیں مل رہی ان کے سلسلے میں بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان کی ایک دعوت کر دی جائے تاکہ ان کی دل آزاری بھی نہ ہو. کیونکہ بہرحال میت سے ایک دور کا تعلق ہی صحیح ان کا بھی رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان کو بھی محروم نہیں رکھا جائے گا، اور ان کا بھی احساس محرومی کسی نہ کسی طرح دور کیا جائے گا. تو یہ جو قوانین ہیں اور قانون وصیت، تو یعنی آپ دیکھیے کہ عورت کا مقام اسلام نے اتنا بلند کیا، یا عورت کی کمزوری کا اس طرح تحفظ فرمایا کہ عورت کا نام لیا کہ اس کے حق میں وصیت کی جائے گی، کیونکہ ترکہ نہیں تھا، وراثت نہیں تھی. تو اب چونکہ ان قوانین کو منسوخ کرنا تھا
اور دوسری آیت کے ذریعے منسوخ کیا تو دوسری آیت کریمہ کے ذریعے چونکہ ان قوانین کو منسوخ کیا اس لیے اب صورتحال دوسری ہو گئی اور اب وہ 1 سال کے بعد بھی نہیں رہی, میراث بھی آ گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کا اسلام نے دفاع کیا, یعنی اس کی اس کمزوری کو اسلام نے دور کر دیا اور اسے طاقتور بنا دیا. لیکن اب یہ ہے کہ چونکہ وراثت مل گئی لہذا وہ 1 سال کا نان نفقہ خرچہ وہ نہیں ملے گا اس کو. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وراثت بھی مل جائے اور آپ یہ کہیں کہ 1 سال کے اخراجات بھی دے دو, تو ایسا نہیں ہوگا. بلکہ وراثت دینے کے بعد اس کا تقریباً تمام حساب کتاب ختم. اب عدت کا معاملہ ہے تو وہ اگر نہیں رہنا چاہتی, اپنے والدین کے رہنا چاہتی ہے تو بات دوسری ہے, اور اگر وہ یہاں رہتی ہے تو جو سسرال والے ہیں ان کا اب بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اسے اس گھر سے نہ نکالیں. اکثر و بیشتر سسرال والوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد عورت کو بچوں سمیت یا پھر بچوں کو روک کے مار کے نکال دیا جائے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو حصہ مکان میں ہے اس کا وہ نہ دیا جائے اور مکان بیچ کے یا بغیر بیچے ہوئے معاملہ چلا لیا جائے. یہ ظلم ہے, اس لیے کہ بچوں کو ماں سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا اور کرنا نہیں چاہیے. چھوٹے بچے اگر ہیں تو انہیں نہیں کرنا چاہیے علیحدہ. اگر اس کا شوہر جو کہ کچھ ہی دیر پہلے کسی کا بیٹا تھا, کسی کا بھائی تھا اور کسی کا چچا تھا, تو اس سے اس کا تعلق تھا اور وہ بچے بھی اس کے ہیں, تو بچوں کو روکنا یہ ایک الگ ظلم, ماں سے الگ کرنا, اور وراثت سے محروم کرنا یہ دوسرا ظلم. یعنی اگر اس کے شوہر کے مکان پہ کوئی چیز یعنی مسئلہ ہے اور شوہر کا مکان اگر شوہر کے نام پر ہے تو پھر اسے وہاں سے علیحدہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اسے یا تو ویلیو لگا کے آپ قیمت دے دیں کہ اگر یہ مکان بیچیں تو کتنے کا بکے گا. تو اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں, اور اگر وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے کچھ عرصے تو رہنے میں ٹھیک ہے. آپ سورۃ طلاق میں حکم ہے واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن, کہ اللہ سے ڈرو اور انہیں انہی کے گھروں سے نہ نکالو.